من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ قل من کان عدوا لجبریل تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا مصدقا لما بین یدیہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سوریہ نے حضور علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ہم ان کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جبرائیل پہلے بھی ہم سے دشمنی کر چکے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذابات کئی دفعہ ہماری قوم پر لے کر اترے ہیں، تو اس وجہ سے ہم تو جبرائیل کے دشمن ہیں، تو ہم ان کی بات اور ان کی طرف سے لائی ہوئی وحی جو ہے وہ نہیں مانتے۔ تو یہودیوں کی جو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی تھی، یہ بلا وجہ اور عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، کیونکہ ان پر جو بھی عذابات نازل کیے وہ حضرت سیدنا جبرائیل نے اپنی طرف سے تو کیے نہیں تھے، وہ اللہ ہی کا حکم تھا جو وہ لے کر ان کی طرف نازل ہوئے۔ تو جبرائیل سے دشمنی گویا وہ اصل میں اللہ ہی سے دشمنی ہے، کیونکہ جبرائیل خود سے کوئی احکامات لے کر نہیں آئے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے احکامات وہ لے کر اترے۔ تو جبرائیل سے دشمنی کرنا گویا اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی فرشتے یا کسی بھی نبی سے کسی بھی قسم کی عداوت یا بغض رکھتا ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ صریح کفر ہے کسی نبی سے یا کسی اللہ کے فرشتے سے بغض رکھنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے اولیاء سے بغض رکھنا جو ہے یہ بھی اللہ عز و جل کے غضب کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس طرح اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء یا اللہ کے فرشتے، ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھنا یہ غضب الہی کا باعث ہے اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابن سوریہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ جو ابن سوریہ نے کہا کہ اگر جبرائیل آپ پر وحی لے کر آتے ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے، تو ان کے جواب میں اس شخص کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے
اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے ہیں۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی واضح نشانیاں نہیں ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئیں، یا آپ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آیات یا ایسے معجزات اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے کہ ان کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو اس بات کا رد کیا اور اس کا جواب اللہ عز و جل نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف روشن اور واضح نشانیاں اتاری ہیں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان آیات اور روشن نشانیوں کا انکار صرف فاسق ہی کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ ان کو دیکھ کر اپنے حبیب اپنے نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔